السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں سب؟ اوکے، ایک تو پہلے میں بات بتا دوں کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے رولر کوسٹر ڈرائیو فار یو. جسٹ گیٹ ریڈی. اوکے، دس از گوئنگ ٹو کمپلیٹلی چینج ایوری تھنگ دیٹ یو نو اباؤٹ دی آرٹ آف پبلک اسپیکنگ. ایوری تھنگ کمپلیٹلی. Okay, the people say that it is an art which tells you how confident you are, XYZ. No, nothing like that. It is an absolute different tonality. I'm going to connect you to the vibrational thing. Once your inner vibration is connected to the universe, everything will turn around for you. And that's what art of public speaking is. If you're not connected with your audience, with whoever you're talking to, it's all a waste of time. So first of all, جب آپ اسٹیج پر جائیں تو سب سے پہلے جو بھی آپ کا یونیورسل کنیکشن ہے، آپ اسے خدا کہیں، اللہ کہیں، یونیورس کہیں، اس سے اجازت لیں. آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ اتنا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو آپ اس سٹیج پہ نا صرف پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایویں فضول آپ بس لفاظیاں کر کے نہ چلے جائیں گے. جو بھی آپ کے دل میں اگر نہیں نا وہ بیٹھی بات، جو بھی یہاں پہ آیا تو وقت ضائع ہے. سو سب سے پہلے ان سے اجازت مانگنی ہے. نمبر 1، جب آپ اجازت مانگ لیں تو جسٹ ٹیک اے بریک، پاز لے کے نا دعا مانگیں کہ گیو می دیٹ وائبریشنل فریکوینسی، کنیکٹ می ٹو دا یونیورس، جس میں سے وہ فلو اتنا تیز ہو جائے کہ میں ایک ایک بندے کو یہاں سے ایسے کنیکٹ کر کے بھیجوں کہ وہ آگے جا کے یونیورس چینج کر دے. اور اگر آپ نے کنیکٹ کر لیا نا تو بیٹا یہ وہ پودا آپ لگائیں گے جو آگے سے ہزار بیج بنائے گا. اور یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. سو انشاءاللہ ہم یہاں سے آئی ایکسپیکٹ جب آپ لوگ یہاں سے جائیں تو آپ ایک ایک بندہ وہ آرٹ آف پبلک اسپیکنگ سیکھ کر جائے کہ وہ نہ صرف اپنی فیملیز، اپنے فرینڈ سرکلز، پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کے دے کر جائے جو کہ ان کی زندگیاں چینج کریں انشاءاللہ. دوسرا کوشچن جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے نا کہ جب آپ کو وقت ملا ہے، واٹ پرابلم آر یو سالونگ فار دیم؟ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کیا پرابلم سالو کرنے والے ہیں آپ ان کی؟ جب آپ اسٹیج پر آئیں اور آپ کوئی چیز بولنے لگیں تو یہ کوشچن سب سے پہلے ایسے آپ کے سامنے لکھا ہونا چاہیے. اوکے، اس کے بعد پھر آپ لیٹس سپوز کہ آرٹ آف پبلک اسپیکنگ کو ہم 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے آرٹ. آف کورس آرٹ کیا ہوتا ہے یہ میں اپنی ڈیفینیشن دے دوں. آرٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی یونیکنیس سے لے کر اور ان کی یونیکنیس کے ساتھ ایک وائر جوڑ دے. وہ ہے آرٹ. اور وہ جو وائر ہے نا وہ انویزیبل بھی ہو سکتی ہے اور ویزیبل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا قرآن میں، آئی ایم ٹیلنگ ان مائی اون ورڈس، کہ بیٹا وی آر جسٹ ایکسپلوررز، ہی از دی اونلی کریٹر. وہ کہتے ہیں میں سب کچھ ڈیزائن کر کے پھر وقت طے کرتا ہوں کہ کس کے منہ سے یہ بات نکلوانی ہے. دس از اے کلیئر ڈائریکشن. تو اگر باؤ ڈاؤن نہ کیا تو ملنا کچھ نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اگر اس وائر سے کنیکٹ ہو گئے تو آپ کا آرٹ فلو کرے گا. اور ہر چیز آرٹسٹکلی ہی ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے اس دنیا میں. دوسرا ہے پبلک اسپیکنگ. پبلک اسپیکنگ کیا ہے؟ پبلک اسپیکنگ ایک ایسی چیز ہے کہ
اپنے علاوہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے، اپنے دوست سے بات کرنی ہے، اپنی فیملی سے بات کرنی ہے، لارج گروپ سے بات کرنی ہے، دس از پبلک اسپیکنگ. تو کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی بات نہیں سمجھانے لگتے ہیں تو جٹرز ہوتے ہیں، شیور ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فیئر کیا ہوتا ہے کہ میرا امپریشن کوئی غلط نہ چلا جائے. اگر میں نے یہاں سلپ ہوئے ہو گئی یا ہو گیا تو یہ تو ہزاروں سال تک یاد رکھیں گے، ہے نا. ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ بھائی اتنی سی بات ہوتی ہے، اس کے بعد گیم اوور ہوتی ہے. سو پہلا، اگر آپ کی جو آپ کا کنیکشن ٹھیک ہے، آپ نے آبجیکٹو صحیح ڈیزائن کیا ہے اور آپ ٹرو ہیں اس مومنٹ کے ساتھ، تو میں گارنٹی دیتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کنیکٹ نہ کریں. سو بھول جائیں بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کون ہیں، یہ کون ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ رسپانسبلٹی لے کر آئے ہیں، اور جب آپ ان کے ساتھ رسپانسبلٹی جوڑتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ عزت ہی دیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک سناؤں گا، ایک واقعہ سے کنیکٹ کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا جی پبلک سپیکنگ میں لوگ کمال ہی تھے. جن لوگوں کے بارے میں قرآن پاک بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے زبردست پبلک سپیکرز تھے، کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے، ٹھیک ہے، یہ میں ابھی کو فرق بتاتا ہوں. لیکن نارملی لوگ کس سے، فرعون کا واقعہ سنا ہے کبھی کسی نے؟ اتنا کو میزمرائزنگ تھی اس کی گیم کہ لوگ ایسے ہی کھڑے رہتے تھے بس. اتنا کو دیکھو، جب آپ کسی چیز کو کرٹیکلی اینالائز کرو نا تو سب جگہ دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ وہ مسلم تھا نہیں تھا، کچھ اور تھا، جسٹ کرٹیکلی اینالائز کریں. تو فرعون تھا نا، جب وہ آتا تھا تو لوگوں کی مطلب آنکھیں بند ہو جاتی تھی، مطلب وہ ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے اور لوگ کہتے تھے جادو کر دیا اس نے، اتنا کانفیڈنٹ. تو پھر جب دوسری سائڈ پہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام، وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. ان کو بولنا آتا تھا صحیح. انہوں نے وہ ایمبر جو گلوئنگ کول ہوتا ہے وہ لے لیا تھا بچپن میں. ایک طرف جو ہے وہ طبائی قسم کا پبلک سپیکر ہے اور ایک طرف وہ بندہ ہے جس کا زبان بھی جلی ہوئی ہے، وہ تت لاتے بھی ہیں، سٹرٹر کرتے ہیں. اب بیٹل بگن ہوتی ہے. کیا ہوا؟ وہ چیلنج کر دیا انہوں نے جا کے اس کو. اچھا، چیلنج کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یار ذرا آرام سے بات کرنا. خدا کو تو پتا تھا اس کے دل میں کیا، بٹ سٹل آرام سے بات کرنے کا انہوں نے ساتھ لگا کے ان کو سمجھا کے بیچا. تو یہاں پہ ہم نے ایک سب سے بڑا لیسن آتا ہے کہ وہ تو ساری بات ہی ختم ہو گئی کہ جی وہ میری بات ہی نہیں سمجھتے، میں اپنی امی ابو سے کیا بات کروں، وہ میری بات ہی نہیں سمجھتے سر، میرے پاس ہزاروں کیسز آتے ہیں سر، وہ نہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی سر، کیا کریں ہم. وہ میرے ٹیچر سر، وہ صرف کچھ لوگوں کو فیور کرتے ہیں، وہ کسی اور کو نہیں کرتے. تو ہم سے ہو جاتی ہے نا سر پھر اونچی آواز میں بات، وہ ڈیزرو کرتے ہیں سر یہ. اور یہاں پہ خدا کو پتہ ہے ایک بندہ کے ڈاٹ لگ چکا ہوا ہے یہاں، پھر بھی جب اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یار آرام سے بات کرنا. یہ ڈفرینس دیکھا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے وہ کینسل ہی کر دیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی چیتے بن کے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جا رہے ہیں، وہ گئے ہیں، انہوں نے اس کو بتایا ہے، آواز میں وہ بھی ہے، بٹ چل رہی ہے ایک بات، بندہ بھی ساتھ رکھوا لیا، پتہ ہے ہمیں. انہوں اپنے بھائی کو بھی انہوں نے لے لیا ہوا ساتھ کہ یار مجھے پلیز ان بندہ دے دیں ساتھ، ہارون علیہ السلام، کیونکہ میرے سے تو بات نہیں ہوتی. لیکن آپ انٹرسٹنگ بات دیکھیں، ساری بات خود ہی کرتے تھے. بندہ رکھا ہوا ہے، کرتے بات ساری خود ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ کی فریکوینسی سے جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں، جس کو آپ یونیورسل فریکوینسی کہہ دیں، تو پھر آپ نہیں بولتے، وہ فریکوینسی بولتی ہے. ایگزیکٹلی ہاں، میں بالکل سمپلیفائی کر کے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، یہ بہت لارج آڈینس پر جانا ہے، جو مسلمان نہیں بھی ہیں ان کو بھی جانا ہے. سو ذرا میسج اس طرح جانا چاہیے. تو اب جب بات شروع ہوئی ہے تو اس کو پورا ایک اپنا کانفیڈنس ہے کہ نا میں تو گرا ہی لوں گا ان کو. ٹھیک ہے،
اور اس نے پہلے ایک اپنا انالیسس بھی کیا ہے ان کے بارے میں, کیونکہ جب کوئی چیز ہلکی سی بھی کسی کے اس زون میں ہلتی ہے نا, تو بادشاہ یا اگر آپ سی ای او ہیں کہیں کے, تو آپ کی جو مارکیٹنگ انٹیلیجنس ہوتی ہے نا ایک, تو وہ انٹیلیجنس نا آلریڈی جو ہوتی ہے آپ کو بتا رہی ہوتی ہے یہاں پہ ڈاٹس لگ رہے ہیں. تو وہ ساری انالیسس ہوئی بھی تھی. تو جب وہ ان کے پاس گئے تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو, میں نے کہا تم تو جادوگر ہو, ٹھیک ہے. تو مجھے نا ہم ایک ایسا کرتے ہیں کہ جو اس زمانے کے جتنے ٹاپ مائنڈز ہیں نا میجک میں, انہیں بلا لیتے ہیں, اور اس کا پورا پلان انہوں نے سیٹ کر لیا. اب یہ وہ بندہ ہے جو اخیر پبلک اسپیکنگ میں ہے, اخیر ہے. جب وہ بات کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ بات ہے, ان کو سب کو بتا دیا جی یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں, میں جب صحیح والے بندے لے کے آؤں گا نا, تو وہ کر کیا رہا ہے کہ ان کو, جب آپ پبلک اسپیکنگ میں جاتے ہیں تو آپ کیا یوز کرتے ہیں, اپنی ایموشنل انٹیلیجنس یوز کرتے ہیں, اپنا ڈیٹا انالیسس یوز کر رہے ہوتے ہیں, اپنی مارکیٹنگ انٹیلیجنس یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کی اسپیچ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آگے صحیح جاتی ہے نا. تو اس نے کہا میں نے تو کنونس کر لیا ہوا, تو لوگ بھی کنونس ہے, لوگ جمع ہو گئے, بندے بھی صحیح بلا لیا اس نے, یہ ادھر سے یہ بھی چلے گئے. اب جہاں پہ یہ بیٹل شروع ہوئی ہے نا دونوں کی, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ شروع کریں. تو انہوں نے اللہ میاں سے پوچھا, تو انہوں نے کہا ان کو کہا کہ جو انہوں نے کرنا ہے نا کر دیں, شو واٹ یو ہیو. انہوں نے کر دیا. اچھا, اس سے پہلے ان کی ڈیل ہو چکی تھی کہ اگر تم نے اس کو بیٹ کر دیا تو تم جو کہو گے نا میں تمہیں دے دوں گا. پبلک اسپیکنگ کا حصہ ہے یہ. جب آپ ڈیل ڈن کر رہے ہیں تو ایسا کریں کہ بندے کی جو الٹیمیٹ خواہش ہے نا, جو میں نے کہا تھا نا, واٹ پرابلم آر یو سالونگ فار دیم. سو واٹ واز دا پرابلم جو ان جادوگروں کی وہ سالو کر رہا تھا, کہ جو بھی تم سوچ سکتے ہو نا زندگی میں وہ تمہیں مل جائے گا. تو انہوں نے کہا جی جتنی ہمیں میجک آتا ہے تو ہم تو پھر اپنا بیسٹ کر کے دکھائیں گے یہاں پہ. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو آپ کی سٹک تھی ہے نا, اب سٹک جب انہوں نے رکھوائی ہے, ابھی بھی سٹک پتہ ہے نا میوزیم میں ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اس سٹک نے سی بھی سپلٹ کیا ہوا ہے, اس سٹک نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے. اب کیوں نہیں کر سکتی وہ سٹک, کیوں نہیں کر سکتی؟ کنیکشن نہیں ہے. تو اگر آپ بھی وہی سٹک ہیں, آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک پروڈکٹ ہے نا, تو اگر کنیکشن ہی نہیں ہے تو کیا ہونا ہے؟ دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیچ یو. جب آپ کی فریکوینسی جڑتی ہے تو ایک ڈیڈ میٹ بھی جو ہے نا وہ کمال ہو جاتا ہے. دس از دی آرٹ آف اینی تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو لرن اینڈ پٹ اٹ ان یور مائنڈ ان اے وے دیٹ یو کین بیٹ دا ورلڈ. And once you have this kind of vibration inside you, I tell you, I swear upon anything, آپ کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. تو جب وہ وہاں پہ وہ شروع ہوئی ہے اور انہوں نے وہ اپنا کیا اسٹارٹ, تو کیا ہوا, اس نے ایک ایک کر کے وہ جتنا وہ میجک تھا, جو illusions انہوں نے کریٹ کی تھی, اس کو رول اپ کرنا شروع کر دیا. ہوتے 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 اب وہ پبلک اسپیکر بھی بیٹھے ہوئے اور یہ بھی ہیں, بات چل رہی ہے کانسٹنٹلی, وہ اپنی چیزیں کر رہا ہے, یہ اپنی چیزیں بول رہے ہیں, لیکن کیونکہ ان کی فریکوینسی جو ہے وہ ہائر ڈائمینشن سے جڑی ہوئی ہے, تو کیا ہو رہا ہے اس کی, جب وہ ہائر ڈائمینشن سے جڑتی ہے تو ایک وائبریشن کا ایک سرکل آپ کے اراؤنڈ گھومنا شروع ہوتا ہے, اور وہ پھر نا ٹرانسمٹ ہوتا ہے, وہ آگے جاتا ہے, اور وہ جہاں جہاں تک بھی جا رہا ہوتا ہے نا ان سب کو ٹیون کرتا چلا جاتا ہے. اگر وہ ٹرو ہے تو وہ جا رہا تھا. تو جو ٹاپ لوگ تھے, جو وہ میجیشنز ہی ٹاپ لوگ تھے نا, انہوں نے جب وہ دیکھا تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے, جب آپ اپنی آرٹ کی ہائیسٹ فارم پہ ہوتے ہیں نا, ہائیسٹ فارم پہ, تو امیجیٹلی نا آپ کو وہ ڈائمینشن نظر آ جاتی ہے جو کہ آؤٹ آف دی آرڈنری ہے, جو کہ اس دنیا سے بیونڈ ہے. تو کیونکہ وہ میجیشنز جو تھے وہ اپنی آرٹ کی ہائیسٹ فارم پہ تھے, تو انہیں انسٹنٹلی بات سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے. دس از بیونڈ آر اسکل, دس از بیونڈ آر اسکل. تو اس میں سے سیکنڈ لیسن کیا ہے کہ اگر آپ اپنی آرٹ کی ہائیسٹ فارم پہ ہیں
تو آپ کو وہ چیز نظر آ جائے گی جو ایکسٹراڈنری ہے. تو ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ کیونکہ ہم اپنی فارم کی اس آرٹ کے ہائیسٹ جگہ پر ہیں ہی نہیں. ہم تو 2 نمبری ڈھونڈتے ہیں کہ شارٹ کٹ کر کے کسی نہ کسی طرح سے بس سنیک ان کر جائیں. وہ کلاس ہے کب ختم ہونی ہے, وہ پیپرز ہیں تو اس کا شارٹ کٹ ہمیں کوئی مل جائے جس سے ہم پاس ہو جائیں, یا وہ نمبر لینے کا نا وہ ایک فارمولا ہے یار, وہ میں نے نکالا ہے کہ یہ ایسے اٹیمپٹ کرو گے نا تو 100 میں سے پتہ نہیں اتنے آ جائیں گے. یہ تو کوئی علم حاصل کرنے کا طریقہ نہیں. اور پھر ریویل کیسے ہوگی وہ ایکسٹرا ڈیمنشن؟ وہ ایکسٹرا ڈیمنشن تب ریویل ہوتی ہے جب آپ ایکچولی اس ہائیسٹ جگہ کو ٹچ کر کے آتے ہیں. تو جب آپ وہ ٹچ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے نا جب ہندو اپنے مندر میں جاتے ہیں تو وہ ایک بیل کو ایسے ٹنگ کرتے ہیں. کیوں کرتے؟ آئی ایم ہیئر, آئی ایم ٹچنگ دیٹ فریکوینسی. آپ نے کبھی کیا جب اللہ تعالیٰ کی فریکوینسی کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے انہیں, جب آپ کتاب کھولتے ہیں تو آپ جب کہتے ہیں نا کہ یار بسم اللہ کے, تو آپ کے لیے تو وہ جادو بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم ہو گئی, تو کیا یہ ورک کرے گی؟ نہیں کرے گی نا, اسی لیے تو نہیں کرتی. حالانکہ ایک ایک لفظ کے اندر وہ وائبریشن چھپی ہوئی ہے کہ آپ کا سب کچھ چینج ہو سکتا ہے. نہیں ہوتا چینج. ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ للو ترین انسان ہے. پاکستانی جہاں جاتے ہیں وہاں وہ اپنے سے پہلے اپنی ریپوٹیشن لے کے جاتے ہیں. لے جاتے ہیں نا. آپ کو ہر تیسرے روز ایک نئی بات پتہ چلتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم خوش ہو کے بھی دیکھتے ہیں, وہ ویکھیا جے تہاڈے بھرا نے انج کیتا ہے, ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو شیئر بھی کرتے ہیں. یار کتنے لوگ کر چکے ہیں ہم. تو جب تک آپ خود اون نہیں نہ کریں گے اپنے آپ کو, اپنے لوگوں کو, اپنی رسپانسبلٹی کو, تب تک یہ ٹرن اراؤنڈ نہیں ہونا. تو آپ اپنا سرکل ڈھونڈیں, ایک ایک بندہ اپنا سرکل ڈھونڈے, اور جتنی بھی وائبریشن وہاں تک پہنچا سکتا ہے نا وائبریشن پہنچائے. اور یہ میں آپ کو ایک اور فیکٹ بتانے لگا ہوں, جب آپ کسی روم میں انٹر ہوں, جب آپ کسی دوست کے سرکل میں انٹر ہوں, انٹرویو میں انٹر ہوں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس جگہ پہ جب میں, دس از آل مطلب میں نے پریکٹس کرنے کے بعد, ٹیسٹ کرنے کے بعد بتا رہا ہوں کہ میں اس جگہ پہ جہاں جانے لگا ہوں نا یا لگی ہوں, تو میں تو اس کو اوور کم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی یا رکھتا. آپ پلیز مجھے اس نوٹ سے کنیکٹ کر لے کہ میں یہاں وہ کر جاؤں جو مجھ سے ریکوائرڈ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انٹرویو جیت جائیں یا انٹرویو میں ہار جائیں, یا یہ میں کہہ ہی نہیں رہا. جو مجھ سے ریکوائرڈ ہے وہ کروا دیں. اب ریکوائرڈ ہوا نا کہ آپ کو وہ جاب ملنی ہے, تو آپ ایسا کر کے آئیں گے نا کہ وہ ان کی پشتوں کو یاد رہے گا, اور رہے گا. اپنی آپ کو ویلیو کا نہیں پتا. ضروری نہیں آپ کو وہ جاب مل جائے, وہ وہاں سے نا ایک ریزوننس کریٹ ہو سکتی ہے کہ وہ کہے یار اس بندے کو دس از اے لٹل ٹو مچ فار مائی جاب. پرابیبلی وہ آپ کو کہیں اور ریفر کر دے, آپ کو تو نہیں پتا نا, کیونکہ ڈیزائن تو وہ کر رہے ہیں نا. ہی از دا بگیسٹ ڈیزائنر اینڈ وی آل نو دیٹ. کوئی شک تو نہیں ہے نا. وہ ڈیزائن کر کے یہاں بیٹھے ہوئے, یہ جو آپ ایک ایک پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا ہے نا. آج کسی کے کار بھی تو پنچر ہو سکتی تھی, کسی کی کوئی بندہ جو ہے وہ ہاسپٹل بھی جا سکتا تھا, کسی کو کچھ بھی ہو سکتا تھا, وہ نہ آتا یہاں. لیکن ساری چیزیں پرفیکٹ ہوئی اور آپ یہاں آ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ڈیزائنر ہے جو آپ کے لیے ایک ایک چیز ڈیزائن کر رہے ہیں. اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز ہی از کنسرنڈ اباؤٹ یو یار, اور تو کوئی وجہ نہیں ہے, بس وہ کنسرن ہے آپ کے بارے میں. اور آپ کے ذہن میں ایک فرضی چیز ہے کہ وہ ہاں اللہ میاں ہم سے محبت کرتے ہیں نا اس لیے کرتے ہیں. نہیں, سورہ رحمان میں وہ کہہ رہے ہیں جو میں نے اس سے کام لینا ہے وہ میں اس سے تو لے ہی نہیں سکتا, اور جو اس سے لینا ہے وہ میں اس سے نہیں لے سکتا. ایک ایک بندہ جو ہے وہ یونیک ڈیزائن ہوا ہے. تو ادھر جب وہ حضرت موسیٰ نے جب وہ سارا کیا تو یونیکنیس نے کام کیا نا. انہیں یقین ہو گیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے وہ کیا کہہ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ
اب میں تیار ہوں, اب آپ نے میری کمر کے اوپر جتنا بوجھ لادنا ہے نا لاد دیں. سبمیشن دے دی تھی انہوں نے. جب آپ سبمیشن دیتے ہیں تو بات شروع ہوتی ہے. ہم تو ریزسٹ ہی کرتے رہتے ہیں, یا اللہ آپ نے مجھے اس میں کیوں پھنسا دیا, وہ میری دوست ہے اس کی تو ساری زندگی ٹھیک ہے, میں تو سارا کچھ بھی کرتا ہوں تو پھر بھی نہیں ہوتا. یہ سبمیشن ہے یار. سبمیشن جو قرآن پاک جو جس مصیبت کو کہہ رہا ہے نا, مصیبت کا ورڈ کو جب آپ کھولیں نا تو وہ مصیبت اردو والی مصیبت نہیں ہے. وہ جب آپ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تیر ہوتا ہوا نا اس بل ذائقے کو جا کے لگا جس کے لیے انہوں نے ڈیزائن کیا تھا. وہ جو سرکمسٹانسز انہوں نے ڈیزائن کیے تھے وہ ایکچولی اوپر لے جا رہے تھے آپ کو. تو جو بھی چیز آپ کی زندگی میں آ رہی ہے وہ ہائی ہے چاہے لو ہے, وہ آپ کو جتانے کے لیے آ رہی ہے. اس کو اینالائز کریں, اور جس دن آپ کی یہ انالیٹیکل سکل ایسے ڈیزائن ہوگی نا تو آپ کا آرٹ وہ کوئی سا بھی ہو وہ ایکچولی بولنا شروع کر دے گا. بولنا ان دا سینس کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ 3 چیزیں جو رہنے والی ہیں 3 C's وہ کون سے ہیں؟ یور کمیونیکیشن اسکل, یور کولیبوریشن اسکل اینڈ یور کریٹیوٹی. بس ریسٹ ول بی ٹیکن اوور بائی دی AI. یہ تینوں چیزیں ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن جڑ جائے گی. تو یہاں جب انہوں نے اس کو جوڑ لیا تو اس کی ساری ختم ہوگی بات. وہ اتنا کمال پبلک اسپیکر, اس کے پاس پاور بھی تھی, اس کے پاس گرینڈر بھی تھا, اس کے پاس اورا بھی تھا, سب کچھ تھا. یہاں ایک سمپل کپڑوں میں بندہ آیا جو دیکھنے میں آرڈنری بندہ لگتا تھا, اس نے آ کے اس کا سارا کچھ ہی ٹرن اراؤنڈ کر دیا. تو یہاں پہ کی کیا تھی, وہ بھی اپنے آبجیکٹو کے ساتھ جڑے ہوئے تھا, یہ بھی اپنے آبجیکٹو کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. وہ بھی اپنی انالیٹیکل اسکل کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, یہ بھی جڑے ہوئے تھے. وہ بھی اپنی پوری کی پوری پاور تھی وہ اس بیٹل میں دینے کو لیے آئے تھے, یہ بھی آئے ہوئے تھے. تو ڈفرینس کس چیز کی تھا؟ ٹروتھفلنس کا. صرف یہ فرق تھا. اس نے اس بیٹل سے جیتنے کے بعد کس چیز کی وہ بیٹل کر رہا تھا؟ اپنی ایگو کی بیٹل کر رہا تھا, جو ہم ہر وقت اپنے ایگو کی بیٹل کرتے ہیں نا. وہ اپنے ایگو کی بیٹل, جب آپ اپنے ایگو کی بیٹل کیے ہار گیا. پہلی لکھ لیں آپ, وہ اپنے ایگو کی بیٹل نہیں کر رہے تھے, وہ کس چیز سے کنیکٹڈ تھے؟ اپنے یونیورسل گول سے. سو جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو کوشچن ہے وہ غلط ہے کہ what do you want to become when you grow old? This is a wrong question. The question is how would you like to serve the universe when you grow old? تو یہ کوشچن حضرت موسیٰ نے ریزالو کیا ہوا تھا اپنا. تو آپ نے اگر یہ اپنا ریزالو کر لیا کہ آپ نے یونیورس کو کیسے سرو کرنا ہے. اچھا یونیورس کیا ہے؟ یونیورس اللہ تعالیٰ کی ایک کریشن ہے, جس طرح ہم کریشن ہے نا, تو وہ بھی ایک کریشن ہے. لیکن اب جس طرح ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے, کوئی بولتے ہیں, یونیورس کو بھی پرومپٹ دینے ہوتے ہیں. چیٹ GPT کی طرح چلتی ہے بھائی, اور کوئی چکر نہیں ہے. یونیورس کو پرومپٹ دینے ہیں. آئی ایم ٹیلنگ یو پرومپٹ ہے, اور پرومپٹ اللہ بھی نے سکھائے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے؟ دعا ہے. پرومپٹس ایبسلیوٹلی. حضرت یوسف نے بیٹھ کے پرومپٹ دیا تھا نا وہاں پہ کہ اللہ مجھے ان مشکلات سے نکلنے کا حل کریٹ کر. وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو آپ جب کسی چیز میں پھنسیں تو ان کو کہنا ہے کہ پلیز کریٹ کرے. وہ ہر وقت کریٹ کر رہے ہیں, حل کریٹ کرے, اور مجھے وہاں سے رزق عطا فرمائے جس کا مجھے گمان ہے, جس کا مجھے بالکل بھی گمان نہیں ہے. پھر وہ کوئی ایسا انسٹرومنٹ ڈیزائن کر کے آپ کے ساتھ لگا دیں گے جو کہ آپ سے آگے بھاگے گا. اب وہاں پہ روز محشر والے دن آپ کی لائٹ کا ایک ڈسٹنس ہوگا آپ سے آگے. اگر آپ کے ساتھ لائٹ ہوگی تو وہ چل رہی ہوگی خاص اس میں, اور جس کا جتنا اندر کمال ہوگا اتنی دور اس کی لائٹ جائے گی. تو یہ وہی ہے. تو وہ آپ کے لیے ایک انسٹرومنٹ ڈیزائن کر دیں گے جو آپ کے جانے سے پہلے ٹیوننگ شروع کر دے گا.
لیکن بس اور یہ سارا سائنٹیفک ہے سارا. میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ سارا کا سارا جب انہوں نے کن کہا تھا, کن کہہ دیا تھا, کن کچھ بھی نہیں ہوا. ایسے نہیں ہوتا. وہ ان کے کن کے اندر فزکس بھی تھی, کیمسٹری بھی تھی, بایولوجی بھی تھی, نیورو سائنس بھی تھی, آرٹ بھی تھا, سب کچھ تھا. تو دیٹ کن ہیڈ سارا وزڈم تھا. وہ ہمیں نہیں نا سمجھ آتا. تو آپ کا کن بھی آپ کے پاس ہی ہے. اگر آپ کا جو اندر آپ نے نیورونز کو اپنے پکایا ہوا ہے نا, تو آپ کے نیورونز جو ہیں وہ آپ کے جگہ پہ جانے سے پہلے آپ کی پوری پبلک سپیکنگ جس سے بھی آپ بات کرنے لگے نا, ان کو انویزیبلی کنیکٹ کر لیں گے اور کنونس بھی کر لیں گے. دس از آل سائنٹیفک اینڈ لیس دین 6 سیکنڈ میں ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنی ڈائمینشن اندر پکی ہے آپ کی تو نیورون ٹو نیورون ایسے بات ہوگی جیسے موویز میں آپ دیکھتے ہیں نا, اور 2 منٹ میں ساری گیم ختم ہو جائے گی. اور پھر آپ نے بس بتانا ہے اور اگلوں نے بات ماننی ہے. سو بیٹا پہلے اپنی تیاری کرنی ہے پوری. اگر تیاری پکی ہے, اور تیاری میں صرف کنسیپچلی, استھیٹکلی اینڈ ٹیکنیکلی تینوں تیاری ہیں. ٹھیک ہے, جذباتی بھی ہو کے نہیں چلا جانا, او نہیں نہیں میں تو جی ادھر جا کے لمیا چلو, ایسے بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی پوری تیاری کرو. جب اللہ تعالیٰ نے بدر سے پہلے ان کو کیا کہا تھا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو, مین ٹو مین مارکنگ کرو, اور میں کیا کروں گا, میں ان کے دلوں میں تمہارا خوف ڈال دوں گا. سمجھ آئی؟ تو 1 کا 1000 بندہ نظر آتا تھا نا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ اس لیے آتا تھا, وہ انہوں نے ڈالا ہوا تھا. سو وہ کسی بھی وقت کچھ بھی چینج کر دیتے ہیں اگر آپ ان سے کنیکٹ ہو گئے. سو the book that I am writing on, it is on the invisible, اور میں اس ساری کو کہہ رہا ہوں it is an invisible resource. یہ invisible resource ہے جس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو گئے تو ڈیٹا ایسے ٹرانسفر ہوگا جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس ورلڈ میں. آپ AI شے بھول جائیں گے سارا, یہ بچہ ہے سب. اگر آپ اس انویزیبل ریسورس کو پکڑ لیا نا آپ نے, تو بس, تو اس انویزیبل ریسورس کو پکڑنے کا کیا طریقہ ہے, اس سے کنیکٹ ہونے کا کیا طریقہ ہے. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, میں کیا دیکھتا ہوں تمہارا, تمہاری نیت دیکھتا ہوں جس سے تم جڑے ہوئے ہو. تو سب سے بڑا انگریڈینٹ کیا ہے اس انویزیبل ریسورس سے کنیکٹ ہونے کا, آپ کی نیت, آپ کی آنیسٹی, ان کا ٹروتھفلنس تھا نا, جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا پبلک سپیکر ہرا دیا. تو اگر آپ نے اس ڈومین میں انٹر ہونے کی جو صرف ایک ہی چابی ہے کہ آپ کی نیت پکی ہونی چاہیے. یہ سارا سائنٹیفک ہے, یہ سب کچھ اسٹیپ بائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز جو ہے وہ ایز اے اسکل سکھائی ہے. سو اسپرچویلٹی از اے اسکل. یو گیٹ اٹ؟ انہوں نے اسپرچویلٹی کو اسکل کے طور پہ سکھایا ہے. اور جو میں نے ابھی بھی لاسٹ ویڈیو ڈالی ہے, تو قرآن کیسے پڑھاتے تھے, آپ میری وہاں ویڈیو پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. سو اس کی ایک ایبریویشن ہے, RUPAM. آر جب کبھی کبھی آیت آتی تھی صورت, تو ہی وڈ ٹیل دیم ٹو ریڈ. وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم آگے چلیں, ریڈ کے بعد آتا تھا یو انڈرسٹینڈ کریں, ریڈ انڈرسٹینڈ, بیک اینڈ فورتھ. پیپل آر سیئنگ کہ 1 مہینہ گزر گیا, کہتے تھے نہیں جانا آگے, لسن اینڈ جسٹ کیپ ڈوئنگ اٹ. ریڈ, انڈرسٹینڈ, اینڈ دین پونڈر, تدبر. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین انڈرسٹینڈنگ اینڈ پونڈرنگ. یہ جو فرق ہے نا, یہ آپ کی گیم اوپر لے کے جاتا ہے. سو وین یو پونڈر کیا ہوتا ہے, تدبر کہاں سے ورڈ نکلا ہے کہ آپ کے جو یہ پیچھے آپ کی اسپائن ہوتی ہے نا, وہ آپ کے پیچھے سے آتی ہے. مطلب آپ پہلے خود آگے جاتے ہیں, دین اسپائن ول کم نا. تو آپ نے ایک انڈرسٹینڈ کر لیا, تھوڑا وقت گزارا, تو آپ کو ایک اور بات سمجھ آئی. ہوتا ہے نا ایسا, کچھ سمجھتے ہیں اینڈ دین آپ نے پڑھ کے گئے اور بعد میں آپ نے کہا وہ اصل میں تو اس کا یہ مطلب تھا.
سو دیٹ از پونڈرنگ. سو آپ نے پونڈر کیا, پونڈر کرنے کے بعد آپ نے اپلائی کیا اپنی لائف میں. اس سارا جو قرآن میں جو آیا تھا اس کو پونڈر کرنے کے بعد اپلائی کیا کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے, واٹ ایور جو کچھ بھی آ رہا ہے, نماز نہیں دفعہ پڑھنا ہے, سچ بولنا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اپلائی تو کر کے دیکھیں, ریبٹل آتا ہے کیا ہوتا ہے. اپلائی کرتے تھے پھر سمجھ آتی تھی. آخری تھی میمورائزیشن. ہمارا کیا پروسیس ہے؟ سب سے پہلے میمورائزیشن. دس از دا ریزن اتر ہی نہیں رہا. اب میں جب بھی تو, اور لوگ یہاں, اب ہمیں پتہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت عمر خود 10 سے تقریباً 14 سال لگے تھے انہیں حفظ کرنے میں. کیوں؟ کوئکلی سب 2 منٹ میں کر لیتے. ہمارے تو مقابلے ہوتے ہیں ادھر کہ میرے بیٹے نے نا وہ اتنے, یار کم آن گیٹ آؤٹ آف دس نمبر گیم. صرف ایک ہی طریقہ ہے اس ساری چیز کو سیٹ کرنے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اتر جائیں بس. ہی از دا بگیسٹ اسٹریٹجسٹ ان دا یونیورس, آئی ٹیل یو. وائی؟ بیکاز وہ اس فریکوینسی سے جڑے ہوئے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ ان سے ہی وڈ آسک. تو آپ کو سکھا دیا نا, بولیں ان سے, کوئی بھی اسائنمنٹ ہے, کچھ ہے, جڑے اس انویزیبل فریکوینسی سے, وہ آپ کو بتائیں گی. سو یہ جو ریڈ, انڈرسٹینڈ, پونڈر, اپلائی اینڈ میمورائز, یہ کر کے دیکھیں قرآن کے ساتھ. پھر دیکھیں قرآن آپ کی زندگیاں چینج کرتا ہے کہ نہیں, آپ کا آرٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہوگا, 100% ہوگا.